بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک سے بات یہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سردیوں کے اس موسم میں سردیوں کے ان اوقات میں اور سردیوں کے ان راتوں میں مومنین کے لیے بڑی بہاریں رکھی، بڑے فوائد رکھے اور دنیا اور آخرت انہیں سمیٹنے کے بڑے قیمتی اور بڑے سنہرے مواقع ہیں. اور ان راتوں میں سے جو بڑی اہم بات ایک مومن مسلمان کے لیے کہ سردیوں کی راتوں میں اسے نیند پوری کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ان کے حضور قیام، رکوع، سجود اور تہجد ادا کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے. نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اپنے رب سے مناجات اس سے بھی لطف اندوز خوب ہوتا ہے. جی چاہے جتنا اتنے لمبے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، مناجات اور دعائیں کرتا ہے اور ساتھ نیند بھی پوری کر لیتا ہے. اللہ جل شانہ اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ راتوں کو سجدوں کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اور ان کی یہ عادت، ان کا یہ وتیرہ اور ان کی یہ سیرت صرف سردیوں میں نہیں، ان کی زندگی ساری اسی طرح گزرتی ہے. لیکن سردیوں کی راتیں اس سلسلہ میں اور زیادہ اللہ کے حکم سے مددگار ہوتی ہیں کہ لمبی ہیں، نیند بھی پوری ہے، تھکاوٹ بھی دور ہے اور تہجد ادا کرنے کا موقع بھی خوب مل جاتا ہے. تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت مبارکہ سے، حیات طیبہ سے کچھ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دنوں کی مصروفیت ساری مخلوق سے زیادہ تھی اور جنہیں دن میں کام اللہ کی ساری مخلوق سے سب سے زیادہ تھے، اور دن کے کام وہ بھی کوئی آرام کے نہ تھے. دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، جہاد تھا، قتال تھا، دین کی دعوت تھی، دشمنوں کی باتوں کا سہنا تھا، اور کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے خون کے پیاسے ان سے بچنا بھی تھا، خود بھی بچاؤ کرنا تھا اور اپنے صحابہ ان کو بھی بچانے کا بندوبست کرنا تھا.
دن اتنی مصروفیت میں اور اتنی مشقت کے ساتھ گزارنے والے، لیکن جب رات ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے دن کو مصروفیت بڑی رہتی ہے، کام بڑے ہیں، تھکاوٹ بہت ہے، دعوت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لڑائی بھی ہے، اور دشمنوں کی باتوں کا سہنا بھی ہے، لیکن جب رات آئے تو رات ہمارے لیے خاص کر دو۔ رات کو دنیا سے کٹ جاؤ اور صرف ہمارے ہو جاؤ، اگرچہ دن بھی آپ کا ہمارے ساتھ گزرتا ہے، لیکن رات کا وہ وقت کہ محمد کریم ہو اور عرش والا رب ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسے گزارتے تھے راتیں؟ آئیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زبان سے سنتے ہیں۔ امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع او ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر أو كما قالت رضي الله تعالى عنها۔ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آج کی رات باری ام المؤمنین عائشہ کی، اور جس ام المؤمنین کی باری ہو وہ رات ان کے لیے کتنی سعادت اور برکت والی ہے کہ آج ان کے حجرہ میں، آج ان کے بستر پر، آج ان کے گھر میں کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے کہ معلوم نہیں رات اور دن میں جبریل امین کتنی بار وحی لے کر ان کے پاس آتی ہے۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سو گئے، لیکن یہ بابرکت خواتین انہیں پوری رات، توجہ کیجئے، انہیں پوری رات اپنی سعادت اور اپنی خوشبختی اس پر یہ عورتیں ساری رات ناز کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں رات ہوئی، سو گئے، آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھا کہ خاتم النبیین کدھر ہے، صلی اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں اندھیرا، چھوٹے سے کمرے، حجرے کہ ان میں آدمی پوری ٹانگیں پھیلائے تو ٹانگوں کی پھیلاؤ کے لیے جگہ بھی پوری نہیں۔ فرماتی ہیں فتحسست، اب میں نے ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، اندھیرا ہے، اور یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ اور کتنی روشنیاں، کتنے چراغ ہیں یہاں پر، کتنی دنیا کی آسانیاں اور کتنی نعمتیں ہیں۔ فرماتی ہیں اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا، ٹٹولتی ٹٹولتی مل نہیں رہے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ کہتی ہیں پھر پلٹی
تو ہاتھوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ میں گئے ہوئے ہیں۔ ذہن میں یہ آیا کہ شاید اٹھ کے ساتھ ہی دوسری امہات المؤمنین کے گھر بھی ہیں، تو جو سوکنیں ساتھ رہتی ہیں ان میں سے کسی کے پاس نہ چلے گئے۔ لیکن فرماتی ہیں جب میرا ہاتھ لگا جسم اطہر کو تو محسوس ہوا کہ آپ یا حالت رکوع میں ہیں یا سجدہ میں ہیں، اور آپ کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، سبحانک و بحمدک، اے عرش والے تو پاک ہے، تو ہر عیب سے بلند و بالا ہے، اور ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، لا الہ الا انت، تیرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی ہے ہی نہیں۔ فرماتی ہیں جب یہ سنا تو بے اختیار کیا اٹھیں، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیا سوچ رہی تھی اور آپ کس حالت میں اپنے رب کو راضی کر رہے تھے؟ یعنی میں سوچ رہی تھی کہ شاید کسی اور ام المؤمنین، کسی اور زوجہ مطہرہ ان کے پاس نہ چلے گئے ہوں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ اور صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی، ہاتھوں سے ٹٹول رہی تھی، تو میرے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں کا جو نچلا حصہ ہے اس کو لگتے ہیں، پیروں کا جو نچلا حصہ ہے اسے لگتے ہیں، اور آپ کے پاؤں مبارک دونوں ایسے کھڑے ہیں، یعنی سجدہ کی حالت، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، تو پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے وہاں میرے ہاتھ لگے، اور میں نے سنا آپ اپنی زبان نبوت سے کہہ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضا کے ساتھ آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبمعافاتک من عقوبتک، اور آپ کی عافیت کے ساتھ آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں آپ سے بچاؤ کے لیے آپ ہی کی طرف آتا ہوں، میں آپ سے بچاؤ کے لیے کدھر جاتا ہوں؟ جانا کہاں ہے؟ آپ سے بچاؤ کے لیے آپ ہی کی طرف آتا ہوں۔ کیسی بات ہے، اگر بچنا ہے تو اسی کی طرف جاؤ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، آپ کے عذابوں سے، آپ کی ناراضگی سے، آپ کی پکڑ سے بچاؤ کے لیے میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں اگرچہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان لسان نبوت ہے، زبان نبوت ہے، جبریل مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں، اور آپ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ساری مخلوق میں مجھ جیسی فصاحت اور بلاغت سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن میرے مولا محمد آپ کی شان جیسے آپ کا حق ہے محمد بیان نہیں کر سکتا۔ لا احصی ثناء علیک، آپ کے جو فضائل، آپ کی جو تعریفیں، نہ میں انہیں بیان کر سکتا ہوں، نہ میں انہیں گن سکتا ہوں، ہاں جس طرح آپ نے خود بیان کی ہیں اس طرح آپ کے سوا کوئی اور بیان بھی نہیں کر سکتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
تو اللہ کے بندے راتوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ یا قیام میں ہوتے ہیں، یا رکوع میں ہوتے ہیں، یا سجدوں میں ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ آؤ اور دیکھو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے تعلق، جن پر ایمان، جن سے محبت اور جن کے پیروکار ہونے کا ہم دعویٰ کرتے اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہماری اور ان کی راتوں میں فرق کتنا زیادہ ہے۔ امام مسلم حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قام قياما قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ حدیث مبارک کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بار پھر یہ ذہن میں لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دن کتنی مصروفیت میں گزرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی اپنے سفر سے، اپنے کام سے واپس آ جائے، 2-4 دن یا کچھ دن لمبی محنت کرنی پڑے تو وہ آ کر کتنی دیر بستر سے اٹھتا ہی نہیں۔ اور کتنے اچھے بھلے نمازی ایسے ہیں کہ کتنی نمازوں کو بھی ساتھ میں خراب کر دیتے، اور اگر سفر سے رات کو لیٹ نائٹ 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے واپس آئے تو پھر کب اٹھتے ہیں؟ اگلے دن کہیں شام کو جا کے آنکھ کھلتی، اور نہ کو اٹھاتا ہے نہ کو اٹھانے کی جرت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی تہجد کی نماز۔ خواہش ہوتی صحابہ کرام کی کہ جس طرح دن کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، راتوں کو بھی دیکھیں کہ ہمارے رسول، ہمارے حبیب، ہمارے مقتدی رات کیسے گزارتے۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات تہجد کی نماز ادا کی تو آپ نے سورہ بقرہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ اس کی کتنی آیات؟ 286 آیات، اور قریباً 2.5 سپارے۔ کسی آدمی کو کہا جائے کہ بقرہ پڑھو تو عام طور پر لوگ سن کر ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جو پھنسا ہوا ہو، جسے جن چمٹے ہوں یا اس طرح کی مشکلیں ہوں، وہ پھر روتے دھوتے پڑھ ہی لیتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ویسے تو قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں، کوئی جنی چمٹے تو تبھی قرآن کو پکڑتے ہیں۔
کوئی مشکل ہو، گھر میں بے برکتی ہو، تب اسے اٹھا اٹھا کے کبھی سر پہ رکھتے ہیں، کبھی سینے پہ لگاتے ہیں، اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کب مشکل بھی ختم ہو اور کب یہ پڑھنا بھی چھوڑے۔ اس کو اس کی جگہ پہ اوپر ہی رکھنے، بس اوپر پڑا ہے، یہ اطمینان ہے بڑا جی کہ ہمارے سروں سے اوپر ہے۔ کھول کے پڑھنا، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ زور سے کہو پڑھنا نصیب فرمائے۔ اب وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جب 100 آیات ہو جائیں گی تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ 100 آیات، اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ پڑھنے والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پڑھنے کا انداز کیا ہے وہ صحابی آگے خود بیان کریں۔ کہتے ہیں میں نے کہا 100 ہوں گی تو رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن جب 100 پوری ہوئیں تو آپ نے تلاوت کو جاری رکھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے 100 پہ نہیں رکے، اب سورت مکمل ہوگی تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہتے سورت ختم ہوئی تو آپ تب بھی رکوع میں نہیں گئے، بلکہ آپ نے سورت النساء شروع کر دی۔ اب سورت النساء شروع ہوئی تو اس انتظار میں ہے کہ شاید درمیان میں یا شاید جب ختم ہو تو رکوع میں چلے جائیں۔ سورت النساء ختم ہوئی تو آپ نے آل عمران شروع کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کہتے تھے یقرأ مترسلا، آرام آرام سے پڑھ رہے تھے، آرام آرام سے پڑھ رہے تھے۔ اور مترسلا لمبی تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق ادا کر کے پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ آواز بھی خوبصورت تھی، الفاظ وہ بھی درست تھے، ان کی ادائیگی انتہائی خوبصورت تھی، اور رک رک کر پڑھ رہے تھے۔ اور رکتے کیسے تھے؟ کہتے ہیں جب کسی آیت میں تسبیح کا بیان ہوتا تو رک جاتے اور کہتے سبحان اللہ، اور پھر کسی آیت میں اللہ سے سوال کرنے کا حکم ہوتا، رک جاتے اور اپنے رب سے سوال کرتے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور فرماتے ہیں جس آیت میں اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہوتا وہاں رکتے اور اللہ سے پناہ مانگتے۔ اب یہ جب سب کچھ ہو چکا ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا۔ کتنے گھنٹے لگ گئے ہوں گے گھنٹے کے نہیں؟ ثم رکع، پھر آپ رکوع میں گئے۔ چلو اب قیام لمبا کیا ہے، رکوع سجود فٹافٹ کرو، ختم کرو۔ فرماتے ہیں آپ رکوع میں گئے اور کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم۔ اور کتنی دیر رکوع میں رہے؟ فرماتے ہیں جتنی دیر آپ نے قیام کیا تقریباً اتنی ہی دیر کا آپ نے رکوع کیا۔ قیام گھنٹوں کا ہے تو رکوع بھی اسی طرح ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ یا قیام کی حالت میں، یا رکوع کی حالت میں، یا سجدوں کی حالت میں۔ کہتے ہیں اتنی دیر رکوع کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور پھر کتنی دیر کھڑے رہے؟ فرماتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر آپ نے قیام میں 3 سورتوں کی تلاوت کی۔ اور یہ تہجد کی نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے۔ اور اب فرض پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟
رکوع میں گئے، کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی، کمر سیدھی نہیں ہوئی، کھڑے ہو گئے، کھڑے پورے نہیں ہوئے، رکوع میں گر گئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں ابھی ناک، ماتھا، ہاتھ زمین پہ نہیں لگے، مشینی انداز میں پھر اٹھ گئے، پھر اٹھ کے ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، اگلا سجدہ اور اگلا سجدہ، اٹھے اور سلام پھیرتے دیر ہی نہیں لگی، اور جب سلام پھیری تو اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس کا علم ہے ہی نہیں، سلام پھیری اور منہ ابھی دوسری طرف ہے، فوراً سنتوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہ نماز کے بعد اذکار کیا کرنے ہیں، مانگنا کیا ہے، اور نماز لمبی ہو جائے تو امام بیچارے کی شامت آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع سے کھڑے ہوئے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کتنی دیر کھڑے رہے؟ جتنی دیر آپ قیام میں کھڑے رہے۔ پھر آپ سجدے میں گئے اور کہا سبحان ربی الاعلی، اور سجدہ کتنا لمبا کیا؟ صحابی کہتے ہیں جتنا لمبا قیام کیا تقریباً اتنا ہی لمبا سجدہ کیا۔ اب کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ بولو اللہ کے بندو، ایک رکعت ہوئی ہے، ابھی صرف ایک رکعت ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے؟ 8۔ کتنی کرتے تھے؟ بولو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 کے بعد اوپر جو ہے وہ وتر ہوتے ہیں، جو رکعتیں ہیں تہجد کی وہ کتنی ہیں؟ 8۔ اور ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں کبھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو اب کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ تہجد جو ہے رمضان میں یہی نماز تراویح ہے، رمضان کی نماز تراویح یہی تہجد ہے، اور یہی تہجد قیام اللیل ہے، اور وہی تراویح قیام اللیل ہے۔ ابھی تک لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں تہجد اور ہے، تراویح اور ہے، قیام اللیل اور ہے۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ رات کو کھڑا ہونا۔ کیا مراد ہے رات کو کھڑا ہونا؟ تو جو تہجد پڑھتا ہے یا تراویح پڑھتا ہے وہ رات کو کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں رمضان غیر رمضان آپ نے کبھی 8 سے زیادہ، تو اب جنہیں سال نہ پڑھے رمضان میں نصیب بھی ہو وہ کہتے ہیں 20 پڑھنی ہے، اور 20 پڑھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کس طرح پڑھتے؟ 20 پڑھی، نہ عدد اللہ کے رسول والا اور نہ طریقہ اور حالت اللہ کے رسول والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ کر دے، اور اللہ ہمیں یقیناً آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، لیکن ساتھ اسے ملے گا جس کی تعداد بھی اور حالت بھی وہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔